آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشین۔ ناظرین، ریاستی قومی بین الاقوامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ کرناٹک میں بی جے پی کی یدروپا سرکار کے آبی وسائل وزیر پر نوکری کے بہانے ایک خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام ہے۔ آبی وسائل کے وزیر رمیش جرکولی اس وقت ایک جنسی تنازع میں پھنس گئے جب ان کے خلاف پولیس میں ایک خاتون نے شکایت درج کرائی اور وزیر کی آڈیو ریکارڈنگ سنائی گئی۔ کس طرح اس وزیر نے جنسی طور پر ہراساں کیا اور بعد میں اسے اور اس کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی گئی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں ایک طالب علم کے کورونا سے متاثر ہونے کے بعد اسکول کو بند کر دیا گیا ہے۔ کوٹلہ منڈل کے آئلہ پور میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں طالب علم کے کورونا سے متاثر پائے جانے کے بعد اسکول کے ٹیچرز اور طلباء کے کورونا ٹیسٹ کروائے گئے، جس میں 2 ٹیچرز بھی متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد اسکول کو بند کر دیا گیا۔ اتر پردیش کے لکھنؤ میں بی جے پی کے ایم پی کوشل کشور کے بیٹے آیوش پر فائرنگ کے معاملے میں نیا موڑ سامنے آیا۔ پولیس کی تفتیش کے دوران بی جے پی ایم پی کے بیٹے آیوش کے سالے نے پولیس کے سامنے کہا آیوش نے ہی خود پر گولی چلوائی تھی۔ دراصل منگل کی رات نامعلوم لوگوں کی جانب سے بی جے پی ایم پی کے بیٹے پر فائرنگ کا معاملہ سامنے آنے کے بعد لکھنؤ میں افراتفری مچ گئی تھی۔ بی جے پی کے لیڈر کوشل کشور لکھنؤ کے موہن لال گنج سے بی جے پی کے ایم پی ہیں۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کے خلاف عرضی پر سماعت سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا۔ جسٹس سنجے کشن کول کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی بینچ نے فاروق عبداللہ کے خلاف ایک پی آئی ایل پر سماعت کرنے سے انکار کیا۔ بینچ نے اپنے مشاہدے میں کہا ان خیالات کا اظہار جو حکومت کی رائے سے مختلف ہوں اسے ملک سے غداری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے کہا قدرتی وسائل کا تحفظ ہر شہری کا آئینی فریضہ ہے۔ ورلڈ لائف ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں وینکیا نائیڈو نے کہا انسان قدرتی وسائل کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ یہ سب دوسری مخلوقات کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور جنگلی حیاتیات سمیت ہمارے قدرتی ماحول اور وسائل کا تحفظ ہر شہری کا آئینی فرض اور ذمہ داری ہے۔ نائجیریا میں گورنمنٹ سیکنڈری اسکول سے اغوا کیے گئے 279 لڑکیوں کو رہا کرا لیا گیا ہے۔ سیکورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جن مسلح افراد نے چند روز پہلے ان طالبات کا اغوا کیا تھا انہوں نے انہیں رہا کر دیا۔ ریاست زمفارا کے پولیس کمشنر ابو تویارو نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا اغوا کے بعد واپس آنے والی تمام 279 طالبات صحت مند ہیں۔ مرکزی وزیر صنعت نتن گڈکری نے چھوٹی صنعتوں سے شمسی توانائی کا استعمال کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ انہیں اس کا فائدہ دینے کے لیے عالمی بینک کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ نتن گڈکری نے روف ٹاپ سولار کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے منعقد کانفرنس میں کہا کہ چھوٹی صنعتوں کو سولار انرجی کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے ان کی لاگت میں کمی آئے گی اور منافع میں اضافہ ہوگا۔ دہلی ایم سی ڈی الیکشن 2021 کے نتائج۔ دہلی کے میونسپل کارپوریشن کے 5 وارڈوں کے ضمنی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور عام آدمی پارٹی آپ نے 5 میں سے 4 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ 1 سیٹ پر کانگریس کے کھاتے میں چلی گئی۔ دہلی میونسپل کارپوریشن میں شاندار کامیابی پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی کے عوام کو مبارکباد دی۔ خبر رفتار کی میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ نوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔